قرآن پاک کے اوپر ہماری اسٹریس فیکٹر کتنا ہے؟ 0. فزکس کا اسٹریس ہے, میتھس کا اسٹریس ہے, بایولوجی کا مطالعہ پاکستان اسٹریس ہی اسٹریس ہے. قرآن کا اسٹریس 0. 7 سے پہلے قرآن کا اسٹریس 100%. ابھی خالی پولیٹیکل سائنس بولا ہے, ابھی آ جائے فلاسفی, ابھی آ جائے تھیولوجی, ابھی آ جائے فزکس, STEM فیلڈز, یہ سب قرآن پاک کے سبجیکٹ. صحابی نے کہا رضی اللہ عنہ کہ میں خود اکیلا 104 علوم قرآن سے جانتا ہوں. 104. ہمارے سارے کریکلم ملا لیں تو 35 نہیں بنتے, 35 نہیں بنتے. آپ سوچیں میں اتنے بڑے اسکیل کے اوپر یونیورس کی نالج کی کتاب لکھوں گا تو بچوں کے ہاتھوں میں تو نہیں چھوڑوں گا نا, اور دوسرا کام کیا کروں گا, بڑوں کے ہاتھوں میں انفورس کراؤں گا نا اس کو. کام سیٹس, ایئر, لنگز, IBA یہ سب انفورس کرا رہی ہیں پروفیسر شپ, ہم قرآن کی کچھ بھی نہیں کروا رہے. تو پھر ہمیں خود کھولنی پڑے گی نا, انہوں نے نہیں کر. کامن چیز کے اوپر میں پوری کی پوری جنرلائزیشن کامن سیٹ سے کروں گا نا, تو قرآن کی جنرلائزیشن تو تمام مسلمانوں پہ کرے گا نا. انڈونیشیا سے موراکو تک کو کہے گا سارے پیسے ہوئے ہو, سارے کے سارے چوریاں اور زنا کے اوپر سارے تو لگا کے بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کی, سارے کے سارے کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو, جوتے پالش کرتے ہو ہمارے آگے, اور پھر کہتے ہو کہ ہماری کتاب پڑھو. آپ بتائیں نا اپنے آپ کے گھر کا کام والا سر یہ میرے مذہبی کتاب ہے, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ طاقت میں آ جائیں گے. تو آپ کہ میاں تیرے سے تو زیادہ ہی طاقت میں ہوں میں بھائی, ایک کتاب تو طاقت دیتی تو میرے جوتوں میں کیوں بیٹھا ہوا ہے, اور تو کیلا تھوڑی بیٹھا ہوا ہے, تو ایکسپشن ہو سکتا ہے. تیرے سارے سارے کے سارے ماننے والے جوتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور تو کہتے ہیں کتاب پہ ہوں. یہ 2 نمبری ہوئی ہے بچپن میں, یہاں پہ 2 نمبری کیے انہوں نے, اور ہم میں سے کوئی بڑا ہو ہی نہیں رہا, ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہم. ایک بندہ کافی ہوتا ہے پوری دنیا کو وقت ڈالنے کے لیے. ایک چنگاری کہیں سے لگ جائے کہ کسی بندے کو کلیئر ہو گئی بات. ادھر جب آپ کا بلیف سسٹم بن رہا تھا نا, قرآن واز پریزنٹڈ ہیئر. اوکے, now you tell me, it's a common sense question. You write a big book of political science. At what age would you give it to your son? I would never write it. No. I write something. Oh, you didn't write it for your son, but you have a son. کس ایج میں آپ کہیں میرا بیٹا بھی اس سے فائدہ اٹھا لے؟ بیٹے کی کیا ایج ہو؟ After 7. اوکے, بیفور 7 وہ پڑھ نہیں رہا ہوگا, اس کو پیپر ویٹ کے طور پہ استعمال کر رہا ہوگا نا. ہاں, آپ نے آفٹر 7 قرآن کی پریپریشن بچے کی نہیں کرائی ہوئی, بیفور 7 نہیں کرائی ہوئی, آئی سویئر ٹو گاڈ کرائی ہوئی ہے. ہاں, حافظ قرآن کا کورس کتنے سال کو 2 3 سال کے بچے کرتے ہیں. آفٹر 7 قرآن پاک کے اوپر ہماری اسٹریس فیکٹر کتنا ہے؟ 0. فزکس کا اسٹریس ہے, میتھس کا اسٹریس ہے, بایولوجی کا مطالعہ پاکستان اسٹریس ہی اسٹریس ہے. قرآن کا اسٹریس 0. 7 سے پہلے قرآن کا اسٹریس 100%. That's my question. Why is ابھی خالی پولیٹیکل سائنس بولا ہے, ابھی آ جائے فلاسفی, ابھی آ جائے تھیولوجی, ابھی آ جائے فزکس, STEM فیلڈز, یہ سب قرآن پاک کے سبجیکٹ. صحابی نے کہا رضی اللہ عنہ کہ میں خود اکیلا 104 علوم قرآن سے جانتا ہوں. 104. ہمارے سارے کریکلم ملا لیں تو 35 نہیں بنتے, 35 نہیں بنتے. آپ سوچیں میں اتنے بڑے اسکیل کے اوپر یونیورس کی نالج کی کتاب لکھوں گا تو بچوں کے ہاتھوں میں تو نہیں چھوڑوں گا نا, اور دوسرا کام کیا کروں گا, بڑوں کے ہاتھوں میں انفورس کراؤں گا نا اس کو. کام سیٹس, ایئر, لمز, IBA یہ سب انفورس کرا رہی ہیں پروفیسر شپ, ہم قرآن کی کچھ بھی نہیں کروا رہے. تو پھر ہمیں خود کھولنی پڑے گی نا, انہوں نے نہیں کرنی, یہ R&D خود کھولنی پڑے گی نا. about the soul of the book? Why is nobody working on the soul of the book? That's the most important thing. اللہ پڑھاتے کہتے ہیں سورہ رحمان میں کہ نقاب جنوں اور انسان کی مبادل پر یادیں دیتے ہیں کہ اگر آپ ادب سماوات اور ارض سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ سلطان کے بغیر نہیں نکل سکتے. When Sultan is actually in the book, the false with the soul. Why is nobody talking about it? کوئی بھی آج اسکالر سارے بک پہ لگے ہوئے ہیں اور بک کے اور پہ لگے ہوئے ہیں, ان کی سوچ پہ کوئی بات نہیں کر رہا. وہ سوچ انسان کو تب چیز ہوتی ہے جب انسان اپنی سوچ کے ذریعے اس کو ایکسس کر رہے ہو. سر میں نے جب سورس کوڈ کا پہلا ٹین ایج مینٹرشپ پروگرام سٹارٹ کیا تھا نا, ٹین ایج مینٹرشپ پروگرام, تو پہلے پروجیکٹس میں سے پہلا یا دوسرا پروجیکٹ, پہلا تو قرآن کا ہی تھا, دوسرا پروجیکٹ یہ دیا تھا کہ سلطان کے اوپر R&D کرو. سلطان 2 دفعہ آیا ہے, اور دونوں دفعہ ایسی جگہ پہ آیا قرآن میں کہ آپ نے یہ جو بات کی ہے نا, دس ڈزنٹ ایون اسکریچ دا سرفیس آف ویئر اینڈ ہاؤ اینڈ وین اللہ اسپیکس دس ورڈ, سیز دس ورڈ. یہ پورا کا پورا احاطہ ہم کر بھی لینا سلطان کا, تو قرآن کا سرفیس بھی نہیں اسکریچ ہوا, کیونکہ اٹس جسٹ ون سبجیکٹ قرآن پاک. اور یہ کیا ہے, یہ سورہ رحمان سورہ غافر میں آئے, ذرا سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ نے یہ کنڈیشن اوپن کر دی ہے انسانوں کے لیے کہ تم اوپر آ سکتے ہو, تم اوپر آ سکتے ہو. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نہیں آ سکتے, تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں ارشاد فرماتے کہ اگر تم قوت لگا سکتے ہو تو اوپر آ کے دیکھ لو. جب تم اوپر آؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اصلی سلطان کون ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن دے دی ہوئی ہے, اٹس گوئنگ ٹو ہیپن, اینڈ obviously it happened. ادریس علیہ السلام کے لیے اللہ نے دروازے کھول لیا آسمان کے. Actually, the part of that sultan is connected to every human being in the form of Allah. Of course. No. What you're saying is more on the spiritual side of things. I'm talking about the most tangible things. Listen. No. I'm talking about Idris alayhi salam physically in the 4th heaven. That is achievable, but through sultan and the ruh. نہیں روح کیوں آپ ڈال رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے روح اور سلطان, سنیں
Well, that's something you and I can debate over certain preconditions, presuppositions. सुने मैं जो आपसे कह रहा हूँ उसको गौर समझें. Even if I agree with you in principle, we don't disagree कि हमें भाई प्रोग्रेस करनी बहुत जरूरी है. किताब को अंदर गोते लगाने इतने जरूरी हो गए कि हम पानी पी नहीं रहे, बाहर खड़े हुए, समंदर के बाहर खड़े हुए हैं और अंदर जा ही नहीं रहे, और अपने आप को उसका मालिक भी समझ रहे हैं. और मतलब कैसे कहते हैं, इजारादार, अशरफुल मखलूकात समझ रहे हैं अपने आप को, द अथॉरिटी ओवर दिस. मैं तो इस बात पे साइकोलॉजिकली आपको एक बात बता रहा हूं, मुसलमानों को ये तक बीमारी आ गई है कि मुसलमान, ये अल्लाह ने हमें फिर बिदकाने के लिए लगाई है शायद, कि मुसलमान अपने आप को कुरान का प्रोटेक्टर समझना शुरू हो गया. ही एक्चुअली थिंक्स साइकोलॉजिकली कि ये मुसलमानों की वजह से कुरान पाक जो है ना वो अपने रेडिएशन ट्रांसमिट कर रहा है और दुनिया तक पहुंचा रहा है. इतने एरोगेंट हो गए हम. ये तब आती है जब अल्लाह ताला कह दे खत्म कर दो इन लोगों को. हालांकि हमारा कुरान का एक्यूमेंट जीरो है और हम अपने आप को कुरान का प्रोटेक्टर समझते हैं, नाउज बिल्लाह. और साथ साथ क्या कहते हैं, बगैर उस्ताद के कुरान पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे. कुरान कोई लावारिस नहीं छोड़ दिया अल्लाह ने, अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत के लिए हमें छोड़ा. नाउज बिल्लाह. ये मुसलमानों की सरीफ बकवास सुनी. अल्लाह की किताब के बारे में अपने आप को अल्लाह की किताब को प्रोटेक्टर समझते हैं. ऐसे बेशर्म हो चुके, जिसको अल्लाह कह रहा है मैं अकेला प्रोटेक्टर हूं, ये नाउज बिल्लाह अल्लाह को कहते हैं कि हाँ आप भी प्रोटेक्टर है, हम भी प्रोटेक्टर, नाउज बिल्लाह. इतनी आपके परफॉर्मेंस ना कि आपको ये ऑनर मिले. तो चलो दिखाओ फिर किधर ऑनर लिखा हुआ है. एक आयत दिखा दे, एक हदीस दिखा दे. साहबा ने नहीं कभी ये बात की. मुसलमान जंगो करता हुआ बता रहा है. दिस मुसलमान टुडे थिंक्स ही इज प्रोटेक्टिंग द बुक. ही इज नॉट. If anything, he is the reason why people are not coming towards the book. गोरा ठीक कहता है कि यार तुम्हारी किताब ही तो काम है. तुम 2 अरब फ्रॉडियों में, तुम 2 अरब नाअहलों में, तुम 2 अरब चोरों में, तुम 2 अरब कमजोरों में, एक किताब ही तो काम. इसका मतलब है कि तुम्हारी किताब में कोई मसला है. नाउज बिल्लाह. वो तो ये स्टैट्स तो वो सही बता रहा ना. मुझे कोई कहे यार गनी खान की शायरी पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तो मैं कहूंगा बात सुनो, सब के सब पश्तूनों के ऊपर गनी खान का ही असर है ना. फिर गनी खान का पता है ना सबको. कॉमन चीज के ऊपर मैं पूरी की पूरी जनरलाइजेशन कॉमन सेंस से करूंगा ना, तो कुरान की जनरलाइजेशन तो तमाम मुसलमानों पे करेगा ना. इंडोनेशिया से मोरक्को तक वो कहेगा यार सारे पिसे हुए हो, सारे के सारे चोरियां और जना के ऊपर सारे टो लगा के बैठे हुए एक दूसरे की, सारे के सारे खाने के लिए बैठे हुए हो, जूते पॉलिश करते हो हमारे आके, और फिर कहते हो कि हमारी किताब पढ़ो. आप बताएं ना अपने आपके घर का काम वाला आके सर ये मेरे मजहबी किताब है, मैं आपको दावत देता हूँ, आप ताकत में आ जाएंगे. तो आप कहेंगे मियाँ तेरे से तो ज्यादा ही ताकत में हूं मैं भाई. तेरी किताब तो ताकत देती तो तुम मेरे जूतों में क्यों बैठा हुआ है, और तू अकेला थोड़ी बैठा हुआ है. तू तो एक्सेप्शन हो सकता है. तेरे सारे के सारे मानने वाले जूतों में बैठे हुए हैं और तू कह थे किताब पे हूं. ये 2 नंबरी हुई है बचपन में, यहाँ पे 2 नंबरी किए इन्होंने, और हम में से कोई बड़ा हो ही नहीं रहा. उधर ही बैठे हुए हम, इधर पहुंच के चैलेंज ही नहीं कर रहा कोई इनको कि 2 नंबर बाहर निकलो सारे. क्या बराक ओबामा ने टोनी ब्लेयर ने दुश्मनी कर रही है, वो तो खुलेआम दुश्मन है. तुम वो कैंसर जिसकी वजह से कुरान नीचे की तरह लेके गए हो, तुम्हें तो उल्टा लटकाना चाहिए सबको कि जब तुमने मुंह खोला है इलॉजिकल बकवास की. जब हमने रिसर्च की बात की, कुरान में तहकीक बंद है, कुरान में तहकीक बंद है. कहाँ लिखे? अल्लाह ने तो कुरान में तहकीक फर्ज की हुई है. फर्ज है, ये कहते हैं बंद है. कुरान की किताब की 100% ऑपोजिट तर्जमे किए हुए, 100%. इस लेवल के गुनाहगार लोगों को हमने अथॉरिटी दी हुई है, मसनदें दी हुई हैं, और ये कहते हैं हमारे पास सनद है. मैं इज्जत करूंगा इस सनद की. आप बताएं, छोड़ें यार थियोलॉजिकली, आप पॉलिटिकली इज्जत करके दिखाएं. खुदा की कसम नवाज शरीफ की ज्यादा इज्जत है दुनिया के किसी भी स्कॉलर से. एक डंडा उठाना है उसने, सब ने उसकी बात मान लेनी. उसने 1% बिजली बढ़ानी है, आपने देना शुरू कर देनी है. आपने उसने 100% आटा बढ़ाना, आपने देना शुरू कर देना. इनके फतवों को मैंने अचार डालना है. 100 लाख बच्चा मरवा दिया, चुप करके जूते पॉलिश करते रहे चीफ के अपने. ये ऐसे मौलवी हैं हमारे. और अपनी बारी आई, मिर्जा जैसे एक अकेले मुसलमान को फतवों की गोलियां मार रहे. उधर फलस्तीन में नहीं इनको फतवे याद आ रहे थे. ये इस किस्म के इनकी स्कोपिंग और औकात है इनकी. इनसे किसी ने इंस्पायर होना है. इंस्पायर होते हैं, खुदा की कसम हमारी फितरत में इंस्पायर होना है. एक दफा कोई परफॉर्म तो करके दिखाए. उसके बस में ही नहीं है अगले के वो इंस्पायर ना हो. आपकी ताकत में नहीं है कि आप अपनी इंस्पिरेशन रोक सके. इंस्पिरेशन खुद ही निकल आती है भाई. इनसे इंस्पायर नहीं हो रहे तो कॉमन सेंस है भाई, आपकी परफॉर्मेंस जीरो है. मुंह खोलते हैं तो बकवास निकलती है, गुस्से निकलते हैं, एक दूसरे का हसद निकलता है. तंग आ गए भाई, हर कोई तीसरा काफर निकाल के पाकिस्तान से तंग आ गए भाई. चाइनीज के फिरके नहीं निकले, सोचिए जरा. जापानियों के फिरके नहीं निकले, हमारे फिरके निकल आए. सोचे जापानी लड़ाई कर रहे हो, नहीं इसने नहीं, मैंने मशीन बनानी है, इसकी मशीन बनाओगे तो तुम दुनिया और आखिरत में बैड कारणों में फंस जाओगे. नहीं, तो सुपरस्टिशन भी डाली तो हमने अल्लाह के दीन में डाली. सोचिए ऐसा कोई हमें कोई मुसलमान कर गया है, कोई पहले ठीक है शूदर हम. जी सर.
specials. Yes. جی ہاں Please. You or schedule you help suppose that the later to take a take to be up do ke to chant stave yeah. بڑی آپ نے جیومیٹری سیٹ کی ہے. ویسے جیومیٹری بنانے کی تو آپ کو میں داد دوں گا, بٹ دیٹس ناٹ ہاؤ یو سپوز ٹو پٹ میننگز ان سائڈ دا سورہ. کب یس رکعت کو داد کرتے ہیں اور کرتے رہیے. اس کو یا اللہ کو کرتے ہیں یا اللہ نے کبھی داد پڑھا ہے اس کے تو سورج یا اس کو شمس یا قمر کو کرتے. وہ ستا پڑھنا سب پیوگے سیزن ہے, سبزیوں کے سیزن ستاروں سے. کب جب ایک پاس نہیں آتا تو پاس خاص مہینہ نہیں, خاص مہینے. You actually interpolated your meaning. پہلے آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا کہ میں ایک اسکیل سیٹ کرتا ہوں قرآن کی آیت کو مطلب نکالنے کا. اسکیل یہ ہے کہ نجم کا مطلب میں لیتا ہوں کہ فصل خریف کا سیزن ہے کیونکہ سیزنل ہیں, پھر فصل ربی کا سیزن ہے, اور کیونکہ نجم کے تھرو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا سیزن ہے. اور دوسرا آپ نے کیا مطلب یہ کیوں مجھے آپ کیوں اسیوم کریں مجھے پہلے سے پتہ ہے اس بات کا کیا مطلب میتھمیٹکلی پلیسڈ ہیں. او اسٹیٹسٹکلی اچھا میجر کیا کہنے ہیں میتھمیٹکلی پلیسڈ ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ کیوں اوکے تو کرتے ہیں سمجھ لیں آپ کے خیال سے اللہ نے ایک مخلوق کو دوسری مخلوق کا مسجود بنا دیا, پھر او تو یہ پوچھے نا یار, میں مجھے کوئی فارمولا بتانے لگے. اٹس اے ویری کمپلیکس. وائٹ بورڈ ہے ہمارے پاس, یار وائٹ بورڈ مارکر ہے. اچھا سورہ رحمان کا نا میں آپ کو ایک اینگل دے رہا ہوں, اس کے بعد آپ خود سمجھ جائیں گے کیونکہ وقت اور جگہ اور ریسورسز کی قلت ہے. سورہ رحمان سپلٹس ایوری تھنگ انٹو ٹو. سوچا کبھی سورہ رحمان میں دو کے سیغے کا سپلٹ ہے. سو دیٹ ایوری تھنگ از بینگ سپلٹ. یہ سمجھ لیں کہ آپ کے سامنے ایک چیز آ رہی ہے اور آپ کے قریب آ کے دو میں سپلٹ ہوئی جا رہی ہے. یہ سورہ رحمان کی تلاوت ہے اس میں دو میں. اوکے تو ٹو کا تو آپ کو سمجھ آ گیا نا. سو جب کسی ایک آیت کی تشریح کرنی ہوتی ہے نا تو اس سورت کے پورے کانٹیکس کو سب سے پہلے اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں, اور جب پورے کانٹیکس کو سامنے رکھتے ہیں جیسے رب المشرقین و رب المغربین. اس کا مطلب نہیں نکل سکتا تھا جب تک کہ ہم سورت کے سٹارٹ سے اور سورت کی شان نزول سے نہ پکڑیں. آپ شروع میں جن اور انس آ گئے تھے تو ہمیں رب المشرقین اور مغربین کا کانٹیکس سمجھ آ گیا تھا, ورنہ جن اور انس وہاں پہ نہ ہوتے تو یہاں پہ سمجھنا, پھر آپ اپنے کوئی اور اندازے لگا سکتے تھے. کیا آواز نہیں آ رہی؟ ابھی آ رہی. آپ جب آپ کرتے ہیں نا یہ فیکٹرائزیشن جو آپ نے کی ہے یہ 2 پہ نہیں کی, پہلی بات تو یہ ہے. اب آپ نے ملٹیپل ایرے کھول دیے جو کہ کوئی بات نہیں, آپ نے کھول بھی دیا تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, مگر مجھے وہ پوری ایرے یہاں پہ بنانی پڑے گی. اور میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کے کانسیپٹ کو اگر ہم لیں تو یہ پاسبلٹیز بنتی ہیں, کوئی بات بنتی ہوں گی. میں I'm not contradicting you. What I'm saying is you want to make this, then you gotta do it for the whole of the array. خالی ایک جگہ پہ نہیں کریں گے آپ آگے, کیونکہ سورت نے اپنا کوشنٹ مینٹین کیا ہوا ہے. سورہ رحمان از اے میتھمیٹیکل مارول. اوکے یہ پورا کا پورا کوشنٹ اپنا ریٹین رکھتی ہے 2 کے کوشنٹ کے اوپر, اسپلٹ کے کوشنٹ کے اوپر. ہر چیز کو 2 میں اسپلٹ کری جا رہی اینڈ تک. ٹھیک ہے. اور آپ نے کہا نہیں سر اس آیت میں تو میں ملٹیپل ارے لے کے آتا ہوں, اگر لے آئیں تو پھر آپ اس کا پورا ٹری بنائیں نا پھر میرے ساتھ, وہ ٹری مجھے پورا دکھائیں. اٹ ول بی این اوپن فار ریسرچ ٹاپک فار می. نہیں میں تفصیل میں بھی جانا چاہ رہا ہوں اصل میں, مگر میں جب تک وہ سورہ رحمان کے اوپر میں وہ ٹیبل نہیں بنا دیتا تب تک نہ میں سمجھا سکوں گا آپ کی بات کو, نہ آپ کی بات کی جو چاشنی ہے وہ یہاں تک پہنچ سکے گی. بس میں نے آپ سے کہا آپ کر لیں, ٹیبلز بنا لیں. آپ آئی ایم ایس میں ہیں تو پبلش کریں نا اس کو. جواب آپ کا ریسرچ پبلش ہونی چاہیے نا جی. اور کس لیے آئی ایم ایس میں ہم جی سر. میں ایک اینگل شاید سمجھ لیں یا میرا خیال سمجھ لیں. سر مسلمان آل اوور دا ورلڈ جو سب سے زیادہ کمی نظر آتی ہے وہ اخلاقیات کی کمی ہے. مسلمان
جب اگر باہر کے ملکوں میں کہیں بہت سارے ملکوں میں جاتا ہے تو وہ اس سسٹم کو فالو کرتا ہے، اس لیے ان کے اخلاقیات آپ سمجھ لیں کہ ہم سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ سر ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم سب کو جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے علم بھی ہمارے پاس ہو، اور اللہ یہ بھی کہے 99 سورہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اخلاقیات پہ زور دیا ہے، اور رسول پاک بہترین ماڈل بھی قرار دیا، اور ہم رسول پاک کی امت ہیں۔ سر ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم عمل نہیں کر پاتے جانتے ہوئے بھی؟ تھینک یو۔ سائیکالوجی اس کی وجہ سے، سائیکالوجی امی اس کی وجہ، امی وہ میں بتاتا ہوں کیوں۔ جب بچہ ایک خاص ایج میں ہوتا ہے، ادھر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے اور اللہ عز و جل کے ایٹریبیوٹس کا ایک خاص کیمیکل ایکویشن بلڈ سٹریم میں داخل نہیں کریں گی، وہ آرکیٹائپ نہیں سیٹ کریں گے، تو وہ کسی اور ہیرو کو میمک کرنا شروع کر دے گا۔ میرے استاد تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کے امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایٹریبیوٹس کی اتباع کر رہے ہیں، اور مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی موسیٰ علیہ السلام کے ایٹریبیوٹس کو۔ جی تو امی پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے۔ ہمارے نبی کائنات میں جتنا بھی حلم ہے وہ سارا حلم ایک طرف کر دیں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم ہے۔ یہ مجھے پہلے وہی سمجھ آ گئی تھی۔ قرآن پاک خود گواہی دے رہا ہے کس کی؟ عیسائیوں کی نرمی کی، اخلاق کی، اور ساتھ بتا رہے کہ کیوں با اخلاق ہیں۔ اللہ بتا رہا ہے قرآن میں کہ عیسیٰ ابن مریم کے فالوور ہیں، اس لیے عیسیٰ ابن مریم کی پرسنالٹی انہوں نے انٹرنلائز کرنے کی کوشش کی کہ میں عیسیٰ جیسا ہو جاؤں۔ کیسے ہوتے؟ اور بچپن میں، بڑے ہو کے نہیں آپ کیمسٹری چینج کر سکتے اپنی، بچپن میں ہم سخت کر دیے گئے ہیں، سخت دل، اگریسو اینڈ وینجفل۔ بدلہ لینے والی امی اپنے بچے کو وینڈیٹا سکھاتی ہے۔ آپ نے نندوں سے بدلے لینے، ساسوں سے لینے، چھپ کے لیں، اپنے بچوں کے سامنے نہ کریے، زہر نہ پلائیں۔ اور آپ نے ہیرو بننا ہے تو سب سے پہلے اپنے بچے کے سامنے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیرو پلیس کریں، ورنہ آپ ہیرو نہیں، آپ زیرو، آپ ویلن ہیں۔ تو مسلمان کیا ہے؟ سخت اور کرخت۔ آپ نے نوٹ نہیں کیا، جب ایک لڑکی مذہبی ہوتی ہے، آپ کو تو پتا ہوگا، بموں کے اوپر لکیریں پڑ جاتی ہیں، بدتمیز اور خاموش اور کرخت ہو جاتی ہے، آئسولیشن میں چلی جاتی ہے۔ یہی لڑکا کرتا ہے، منہ بنایا ہوتا ہے، اس نے غصے سے دیکھ رہا ہوتا ہے، ہر بات پہ لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو۔ کیوں؟ مسجد جانا شروع کر دیے بھائی نے، کتابیں پڑھنی شروع کر دی۔ سوچیں یہ کیمیکل ریئیکشن ہیں سارے۔ عیسیٰ ابن مریم 3 ارب کرسچنز کو اخلاق ان کے خون کی نسوں کے اندر بہہ رہا ہے، عیسیٰ ابن مریم کا اخلاق، اور ہمارے اندر زہر بھرا ہوا ہے۔ ہمارے اندر بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں ایک دوسرے کو بدلہ لینے کا اور جج کرنے کا اور